پر بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جلیل وذاتہ جمیل وذاتہ ولی وذاتہ علی۔ ثم الصلاة والسلام على رسوله اسمه احمد علی السماء واسمه محمد في الارض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد بالرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد قيل له في شأن خلقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله۔ ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول وولي الرسول ووزير الرسول ونصير الرسول ومطيع الرسول وسفير الرسول ناطق الحجت الرسول وباب عطرت الرسول ووارث علم الرسول وزوج البنت الرسول الذي هو السيد المظفر الإمام المطهر والشجاع المظفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وصقر الذي هو ذو القرنين ووالد السبطين أعني الحسن والحسين قيل له في شأن خلقه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات الله۔ الذي هو خليل جبرائيل والصفي ميكائيل ومعلم إسرافيل وأيلياء الإنجيل الذي هو النبأ العظيم والصراط المستقيم هو قائد الغر المهجرين هو عين الله الناظرة هو قلب الله الباطقة الذي قيل له في شأن خلقه علي مع الحق والحق مع علي علي مع الكوثر والكوثر مع علي علي مع الجنة والجنة مع علي علي مع الميزان والميزان مع علي علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع الشيان والشيان مع علي علي مع الآذان والآذان مع علي علي مع الملائكة والملائكة مع علي علي مع النبي والنبي مع علي علي مع الجلي والجلي مع علي۔ اما بعد فقط قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ ایک کثیر مجمع آل محمد کے ذکر میں موجود ہے، کوشش کریں ایک دھکن شدت صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات عالیہ۔ پروردگار لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس نیک نیت کے ساتھ اور جس وسعت اور طاقت کے ساتھ انجمن غمخواران عباس نے اس فرش عزا کو بچھایا ہے، پروردگار ان کی نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم فرمائے۔ پروردگار ایک ایک درہم ایک ایک طریقے سے جس طرح دام درہم سخن اس عزاداری کے اجرا میں جس نے جیسے تعاون کیا ہے، پروردگار نسلوں میں عزاداری کا قیام فرمائے۔ مرے تو حسین حسین کرتے ہوئے مرے آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دور دراز سے جو مومنین عزائے حسین میں شامل ہوئے ہیں، ایک ایک سانس کو خدائے حسین عزائے حسین میں شامل فرمائے۔ جن مومنین نے مجھ گنہگار کے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں،
بالخصوص ہمارے علی ازدان رضوی صاحب، مولا انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے، اصغر حسنی صاحب جس نے جتنی دعاؤں کا کہا ہے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود کی تلاوت ایسے کریں کہ طہارت آتی رہے، نجاست جاتی رہے۔ بلند صلوات پڑھیں محمد۔ توجہات ہیں، پہلا جملہ آپ کے حوالے کروں۔ ماشاءاللہ کائنات کی سب سے عظیم عبادت میں تشریف فرما ہے۔ میں پہلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، لاکھ احسان ہے پروردگار کا، لاکھوں اربوں کھربوں مرتبہ شکر کیا جائے تو بھی شکر کم ہے، نعمت زیادہ ہے۔ نعمت میں آپ کو بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ پہلے ہی جملے سے میرے سامنے وہ سماعتیں موجود ہیں جو علماء تو سننے والی ہیں۔ میں پہلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کا بولنا بتائے گا آپ نے کتنی دیر سننا ہے۔ لاکھ احسان ہے پروردگار عالم کا، اس واجب الوجود کا، اس مالک لا یزال کا، اس علی کل شیء قدیر کا۔ اس کا احسان علی کے چہرے والوں پر یہ ہے، اس نے ہمارے دلوں پر یا محمد لکھ دیا، دھڑکنوں پر یا علی لکھ دیا، سینوں پر یا حسین لکھ دیا، بازوؤں پر یا عباس لکھ دیا۔ سب مل کے بولے نا جسے بات سمجھ میں آئی۔ یا علی میں نے تو پہلے ہی جملہ آپ کے حوالے ایسے کیا ہے، ہمارے دلوں پر یا محمد لکھا ہوا ہے، ہماری دھڑکنوں پر یا علی لکھا ہوا ہے، ہمارے سینوں پر یا حسین لکھا ہوا ہے، ہمارے بازوؤں پر یا عباس لکھا ہوا ہے، کیونکہ سامعین گرامی کائنات کی کوئی عبادت علی کے ذکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کائنات کی بڑی سے بڑی عبادت بھی حسین کی مجلس کا مقابلہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ آپ کوئی بھی عبادت کریں گے ایک وقت میں ایک عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، میں نے پہلا ہی جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، حسنی صاحب سے دعا چاہوں گا، آپ نماز پڑھیں گے نماز والی عبادت کا ثواب ملے گا، آپ روزہ رکھیں گے روزے والی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کائنات میں جو عبادت کرتے ہیں ایک وقت میں ایک عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن حسین کی مجلس کا معجزہ یہ ہے، حسین کی مجلس کا مقام یہ ہے، ایک وقت میں ایک عبادت نہیں ہوتی، ایک وقت میں 5 عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب مجلس میں مومن دوسرے مومن کے چہرے کو دیکھتا ہے آنکھوں کی عبادت ہو جاتی ہے، علی کے ذکر میں بولتا ہے زبان کی عبادت ہو جاتی ہے، علی کا نعرہ لگاتا ہے کانوں کی عبادت ہو جاتی ہے، آل محمد پر درود پڑھتا ہے دل کی عبادت ہو جاتی ہے، منکر ولایت علی پر لعنت کرتا ہے روح کی عبادت ہو جاتی ہے۔ علی مولا زبان سے پہلے ہوئے گا، علی مولا علی مولا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، انجمن خانہ عباس نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ آپ جیسے ذہین فتین متین اور علیم اذہان کے سامنے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا، میں نے مجلس میں کہا ہے عادل بھائی یقیناً آپ کے پاس بھی مجھے شرف ملا، میں ہر مجلس میں یہ جملہ کہنا حق سمجھتا ہوں، بھلے جب بھی آپ مجلس میں آ کر بیٹھے آپ کے کپڑے شیعوں والے لگے یا نہ لگے، یا کوئی تو ہے جو رضویہ کے اس مجمع میں میری بات سمجھ آیا ہے، سرکار آپ کا ہاتھ دیوبند کے ہاتھ میں پہنچا ہے، جتنی دیر مجلس میں بیٹھے کپڑے کالے شیعوں والے لگے یا نہ لگے، ہاتھ عقیق والا شیعہ لگے یا نہ لگے، کڑا پہنا ہو نہ پہنا ہو، جتنی دیر مجلس میں بیٹھے بھائی لباس شیعہ لگے یا نہ لگے، کپڑے شیعہ لگے یا نہ لگے، ہاتھ شیعہ لگے نہ لگے، مجلس میں جب بیٹھے چہرہ شیعوں والا ضرور لگے۔ بھائی بات سنیے گا، شیعہ چہرہ ضرور بنا کر بیٹھے گا۔ اب لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ شیعہ چہرہ ہوتا کون سا ہے، آؤ آج اس رضویہ کی شاہ کربلا میں تمہیں شیعہ چہرہ بتاتا ہوں، اپنی زبان سے نہیں بتاؤں گا، اس کی زبان سے بتاؤں گا جو پیغمبر اسلام ہے، رونق زمین و آسمان ہے، محبوب الہ العالمین ہے، ترجمان مشیت ہے، مولا کا مولا ہے، حضرت رسول ثقلین ہے، جد الحسن اور حسین ہے۔ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شیعہ چہرہ ہوتا کون سا ہے، نبی نے کہا سنو، جو چہرہ علی کے گھر کا ذکر سن کر کھلے وہ شیعہ چہرہ۔ نہیں میرے بھائی میری ایک گزارش سنیے گا، دیکھیں مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں مجلس کی کامیابی کے لیے کافی ہے، لیکن میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں جو یا علی کہنے سے محروم رہ گئے،
خدا کی قسم میں حیران ہوں، علی کے ذکر پر بھی خاموش بیٹھنا بڑے حوصلے کی بات ہے، میری داد وصول کرے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر علی کے ذکر میں عادل بھائی کوئی جان بوجھ کر خاموش بیٹھا رہے، مجھے ڈر لگتا ہے میسم کمال ناراض نہ ہو جائے، میسم ناراض نہ ہو جائے کہ میں تو زبان کٹوا کر بھی علی علی کر رہا تھا، تو زبان رکھ کر بھی خاموش بیٹھا۔ سمجھ کے آگے والے، پیچھے والے، گلی والے، دیکھیں بات دراصل یہ ہے، یہ آپ جس ذکر میں آئے ہیں نا، کائنات میں اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں پورے قرآن میں، بس آپ نے بڑی داد دی، اب میں جملہ وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو ممبر سے کہا نہیں گیا، میں ہی کہہ رہا ہوں، مجھ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ باقی کسی کی فکر میں آیا ہو تو کہہ سکتا ہے علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے سرکار۔ جملہ کی قرآن میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، قرآن میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کا آپ ایک ایک آیت کا جائزہ لے کر دیکھیں، ایک ایک آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، الف سے لے کر والناس تک کہیں قرآن میں اللہ نے نہیں کہا مجھے نبی کہہ کر پکارو۔ کوئی تو ہے جو بات سنے گا؟ خدا کی قسم میرا شرف ہے جو میں نے خانہ عباس کی بہترین شب داری میں، شب گریہ میں مجھے موقع فراہم ہوا ہے، اب وہ بات کر رہا ہوں جو اگلے سال تک آپ کو یاد رہے گی۔ پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک آیت پڑھ کے دیکھیں، ایک ایک آیت کا نچوڑ لگا کر دیکھیں، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا مجھے نبی کہہ کر پکارو، مجھے رسول کہہ کر پکارو، مجھے امام کہہ کر پکارو، مجھے معصوم کہہ کر پکارو، مجھے حجت کہہ کر پکارو، مجھے مولوی کہہ کر پکارو۔ یار نہیں کوئی تو بولے جسے بات سمجھ میں آئے بھائی، پورے یہ جملہ آپ کے حوالے کروں گا، اور جو خاموشی کا روزہ رکھ کے آیا ہے اس کے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں جملہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا مجھے نبی کہہ کر پکارو، مجھے رسول کہہ کر پکارو، مجھے امام کہہ کر پکارو، مجھے مجتہد کہہ کر پکارو، مجھے مولوی کہہ کر پکارو، مجھے مفتی کہہ کر پکارو، مجھے فلاں کہہ کر پکارو۔ قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا مجھے نبی کہہ کر پکارو، مجھے امام کہہ کر پکارو، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی مجھے پکارنا ہے یا ولی کہہ کر پکارو یا علی کہہ کر پکارو۔ آج سے سمجھ میں آئی ہے جب جی سب مل کے بولیں گے نا پورے قرآن یا علی یا علی۔ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت عمدگی سماعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جب مجھے پکارنا ہے یا ولی کہہ کر پکارو۔ بابا سبحان اللہ، 14 چاہتے ہیں اس کا ذکر ہوتا رہے، وہ چاہتا ہے 14 کا ذکر ہوتا رہے۔ یا کوئی تو بات سنے جس سے میں سمجھ آیا بھائی، پورے زندگی خدا کی قسم پوری زندگی علی نے دنیا کو بتایا ہے توحید کیا ہے۔ پوری نہج البلاغہ پڑھے، ایک ایک ورقے پر کائنات کے کسی رہبر نے توحید پر اتنے خطبے نہیں دیے جتنے علی نے دیے ہیں۔ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں؟ دیکھیں گھڑی پر 12 بجنے چاہیے، چہرے پر 12 نہیں بجنے چاہیے۔ بھائی علی کا ذکر سن کے تو چہرے کھلیں گے نا، ماشاءاللہ ایک ایک چہرہ کھلا ہوا ہے۔ میں جملے بتا چاہوں گا، پوری زندگی کسی بھی مذہب کے رہبر نے توحید پر اتنے خطبے نہیں دیے جتنے علی نے دیے، اور دینے بھی علی کو چاہیے۔ یا نبی بھائی آپ میری بات قبول کریں بھائی، دینے بھی علی کو چاہیے، کیونکہ علی کے علاوہ کسی پر لوگوں کو اللہ ہونے کا گمان نہیں ہوا۔ پوری زندگی نہج البلاغہ میں دنیا میں علی نے بتایا ہے توحید کیا ہے، توحید کیا ہے، واجب الوجود کیا ہے، لم یزل لا یزال کیا ہے، کل شیء قدیر کیا ہے۔ اب اللہ نے آواز دے کر کہا ہمارا اللہ سے معاہدہ ہو گیا۔ پوری زندگی دنیا میں علی نے بتایا چلی کیا ہے، اب قیامت تک اللہ قرآن میں بتائے گا علی کیا ہے۔ میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو زبانوں کی عبادت کر لیجیے گا خدا کی قسم۔ پوری زندگی علی نے بتایا چلی کیا ہے، اب اللہ نے قسم کھا لی ہے قیامت تک میں بتاؤں گا علی کیا ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، آپ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں، میں بس یہ جملہ کہوں گا اور اپنے موضوع سے مزید متصل ہو جاؤں گا۔ کچھ چیزیں کائنات میں اللہ نے بنائی کچھ اور ہیں،
نام کچھ اور رکھا. میرے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ جب بھی سنیں گے معرفت کے رہے باب کھلیں گے آپ کے سامنے. اپنی کم علمی پر اعتراف بھی ہے لیکن باب مدینہ علم سے ملنے خواری خیرات پر مکمل اعتماد بھی ہے. آگے بیٹھ کر میں وصول کر رہا ہوں آپ کی مولا کو سامنے. اللہ نے کچھ چیزیں بنائی کچھ اور ہے, نام کچھ اور رکھا ہے, حقیقت کچھ اور ہے, نظر کچھ اور آتی ہے. پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک جو باہر بیٹھے ہیں, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, سماعتوں سے قلوب میں اترنے والا جملہ آپ کے بارے کر رہا ہوں. بنایا کچھ اور ہے, نظر کچھ اور آتی ہے, حقیقت کچھ اور ہے, اصل کچھ اور ہوتی ہے. بنایا رحمت کو ہے, نام محمد رکھا ہے. یار آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے, جملہ آپ کے بارے کرو. بنایا رحمت کو ہے, نام محمد رکھا ہے. بنایا ولایت کو ہے, نام علی رکھا ہے. بنایا حسن کو ہے, نام حسن رکھا ہے. بنایا شہادت کو ہے, نام حسین رکھا ہے. بنایا حیا کو ہے, نام فاطمہ رکھا ہے. بنایا وفا کو ہے, نام عباس. بولو بولو, جسے حیدر کہلاتا ہے, جسے حیدر کہلاتا ہے. بنایا حیا کو ہے, نام فاطمہ رکھا ہے. بنایا وفا کو ہے, نام عباس رکھا ہے. بھائی مجھے حکم ملا ہے اس کا ذکر کروں جو سورجوں کی حویلی میں چاند کہلا رہا ہے. چلے واپس کر دیں, آپ کو مزہ نہیں آیا میری بات کا. دیکھیں بات یہ ہے, ان پڑھوں کے خاندان میں میٹرک پاس کو بھی پڑھا لکھا کہتے ہیں. اب یہی بات یہ 55 سال کا بزرگ کرتا تو آپ دعا بھی دیتے. اب یہ دیکھ کر کے آئے تو یہ بچہ بات کر رہا ہے, لیکن یاد رکھیے گا ہمارا اوپر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے آپ پیچھے دیکھیں ہے ذکر آگے, ایک مولا کو سلامت رکھے. میں نے عمر کہا ہے آپ پرچہ مت کٹوائیے گا, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہے سکتا میں جملہ آپ کے والے کروں. ان پڑھوں کے خاندان میں میٹرک پاس کو بھی کہتے ہیں یا پڑھا لکھا ہے, لیکن جہاں سارے پی ایچ ڈی ہیں میٹرک پاس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے. ایسے ہی بیٹے آپ نے میٹرک کر لیا ہے نا, تو آپ تو سنائے والا آپ کو سلامت رکھے. تو جملہ ایک ہی بندے کی سماعتوں سے قلوب میں اتارا ہوں. ان پڑھوں کے خاندان میں میٹرک پاس کو بھی پڑھا لکھا کہتے ہیں. جملہ سنیے گا. اندھیرے کمرے میں ماچس کی تیلی کو بھی روشنی کہتے ہیں. جملہ وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, خدا کی قسم ہم خانہ عباس کو خراج تحسین پیش کرو. اندھیرے کمرے میں ماچس کی تیلی کی روشنی کو بھی لائٹ کہتے ہیں. لیکن سورج کے سامنے 1000 واٹ کے بلب کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوتی. یا ایک اور جملہ کو, بزدلوں کے گھرانے میں چھڑک کر بولنے والے کو بھی بہادر کہتے ہیں. اور میں بولوں میں عباس کا تعلق کہا رہے گا کہ ارے اصل اصلی کا جملہ سنیے گا. بزدلوں کے گھر میں چھڑک کر بولنے والا بھی بہادر کہلاتا ہے. بخیلوں کے گھر میں 20 روپے خیرات دینے والا بھی سخی کہلاتا ہے. چلے بھائی مسرور بھائی میں جملہ آپ کے بارے کروں. حسن خان جہاں پہ آپ پر جس کروانے والا آپ کی مزید ترقی میں اضافہ فرمائے. ان پڑھوں کے خاندان میں میٹرک پاس بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے. بزدلوں کے گھر میں چھڑک کر بولنے والا بھی بہادر ہوتا ہے. ان پڑھوں کے خاندان میں میٹرک پاس بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے. جاؤ میں عباس کا تعلق کرا رہا ہوں, تم جانو اور بولنے کی طاقت دینے والا علی جانے. آؤ بتاؤں عباس کسے کہتے ہیں. یہ ان پڑھ گھر کا پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ بزدلوں کے گھر کا بہادر نہیں ہے, یہ بخیلوں کے گھر کا سخی نہیں ہے, یہ اندھیرے گھر کی روشنی نہیں ہے. ارے جہاں حسن حسن جلوہ فرما ہو, حسین جیسے حسین کے ڈیرے ہو, اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر ہو, علی جیسا اللہ کا چہرہ ہو, اس گھر میں جو ہاشمیوں کا چاند کہلائے اسے سننے آئے ہیں. آپ سننا چاہتے ہیں کیا کہنے آپ کی سوال. یہ بخیلوں کے گھر کا سخی نہیں ہے. میں نے ایک جملہ بھی ایسا خانہ زہرا میں کہا ہے کہ عورتوں کے مجمع میں کسی کو کہہ دیا جائے یہ مرد ہے
تو کوئی کمال نہیں ہے. مزہ تب ہے مجمع بھی مردوں کا ہو, کہا جائے کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ہاتھ اٹھ گیا ہے اللہ کے ہاتھ میں بہار. تو میں دیکھیں میں بات سے تعارف کرا دوں. میں نے سنا میں کلام میں آیت پڑھی والشمس وضحاها, سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم, والقمر اذا تلاها, اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ میں سورج اور چاند آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہترین اہتمام کیا گیا ہے. اب جملہ سنیے گا. مسجد نبوی ہے, مدینے کا شہر ہے, ممبر پر رسول ہیں, سامنے چھلکتا ہوا مجمع ہے, منور چہرے ہیں, سارے چہروں میں ہاشمی الگ ہیں. نہیں تھک گئے ہیں تو بولیے گا جس سے میری بات سمجھ میں آئے. سارے چہروں میں ہاشمی الگ. ہاشمیوں میں سب سے چمکتا ہوا چہرہ علی کا. علی کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق محمد کے لب ہلے. پورے مجمع نے آواز دے کر کہا یا علی انت نجم بنی ہاشم, اے علی تو ہاشمیوں کا ستارہ ہے, تو ہاشمیوں کا ستارہ ہے. اب جملہ سننا. زمان بدلا, وقت بدلا, کوانٹٹی بدلی, کوالٹی بدلی, ممبر بدلا, نبی کی جگہ ولی آ گیا, رسول کی جگہ امام آ گیا. مجمع بھرا ہوا ہے, چھلکتے ہوئے چہرے, سارے چہروں میں ہاشمی الگ. ہاشمیوں سے سب سے چمکتا ہوا چہرہ عباس کا. عباس کا چہرہ دیکھ کر جسے نبی نے نجم بنی ہاشم کہا تھا, علی کے لب ہلے. آواز آئی یا عباس انت قمر بنی ہاشم. جو ہاشمیوں کا ستارہ ہو اسے علی کہتے ہیں, جو ہاشمیوں کا چاند ہو اسے عباس. بولے یار کسی کا بھائی جو علی کی موجودگی میں چاند کہلائے اسے عباس کہتے ہیں. کون عباس؟ بطول کی دعاؤں اور آرزوؤں کا ثمر عباس. جو الفاظ, کیونکہ میں ماشاءاللہ میرا خود فخر ہے کہ آپ جیسے ذہین افراد میں مجھے خطابت کا شرف مل رہا ہے. جملہ سنیے گا. علی کی تہجد کی نماز کی گڑ گڑاہٹ کا ثمر عباس. علی کی تہجد کی نماز کی گڑ گڑاہٹ کا ثمر عباس. جملہ کہوں شاید قلوب میں اتر جائے. دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں, حسین جیسا دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. بھائی جملہ سن لیجیے گا. دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں, حسین جیسا دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. اس سے بڑا عباس کا تعارف کیا کروں. جنت کے نوکر جس کے کپڑے سیے اسے حسین کہتے ہیں, جنت کی ملکہ جس کا لباس سیے اسے عباس کہتے ہیں. بھائی والا اپنے سامنے رکھیے, یہی حق ہے. جنت کے نوکر جس کے کپڑے سیے اسے حسین کہتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں, پوری زندگی علی کی اٹھا کر دیکھیں. علی نے اپنی ذات کے لیے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. ایسے کہ اب دیکھنا چاہتا ہوں کون اونچی آواز سننے آیا ہے, کون اونچی بات سننے آیا ہے. پوری زندگی علی نے اپنی ذات کے لیے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا, کیونکہ قبلہ مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے. ارے یار تھوڑا سا بول لینا میرے ساتھ. مانگتا وہ ہے, میری ایک چہرے پر نظر ہے اور انشاءاللہ سماعتوں سے قلوب میں جملہ اترے گا. مانگتا کون ہے؟ جو خرید نہ سکے, جس کی جیب میں اوقات نہ ہو, اور جسے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہو. وہ بے نیاز تاجر کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے, کبھی ثروت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے, کبھی
بھی ایک رات بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتا. میں بولیے اس کے بعد مولانا کو سلام رکھیے. کیا کہا؟ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. علی ممبر پر بیٹھے ہیں, جملہ سن لیجیے گا, اور یہ جملہ ایسا ہے کہ لطف نے کیا. علی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. علی ممبر پر بیٹھے ہیں, مجمع سے بندہ کھڑا ہو کر پورے مجمع کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے, اے لوگوں, میں بڑا قناعت پسند ہوں, میری طرح قناعت کیا کرو. علی کے سامنے اپنی تعریفیں کر رہا ہے, جبکہ اگر علی نہ ہوتے تو اللہ لفظ تعریف بھی خلق نہ کرتا. علمی بات علمی مجمع میں دو بات کے لیے مولانا کو سامنے رکھے. سرکار علی کے سامنے کہنے لگا کہ میری طرح قناعت کیا کرو. علی نے مجمع میں سے قریب بلایا, آواز دے کر کہا, تو یہ بتا قناعت کہتے کسے ہیں؟ یا زبان بچا کے نہ لے جائیے گا, قناعت کہتے کسے ہیں؟ قناعت کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگا یا علی میں قناعت کرتا ہوں. علی نے کہا قناعت کہتے کسے ہیں؟ کہنے لگا یا علی نہ ملے تو صبر کرتا ہوں, مل جائے تو کھا لیتا ہوں. صبر کی تعریف, قناعت کی تعریفیں کر رہا ہے. یا علی نہ ملے تو صبر کرتا ہوں, مل جائے تو کھا لیتا ہوں. علی نے آواز دے کر کہا ناراض نہ ہونا, یہ صفت تو کتے میں بھی ہے. یار آپ تھکے ہیں تو لگی گا, یہ صفت تو کتے میں بھی ہے. کتے کو نہ ملے تو صبر کرتا ہے, مل جائے تو کھا لیتا ہے. جملہ تمہارے حوالے. پوچھنے لگا یا علی آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا سن, علی کو نہ ملے تو شکر کرتا ہے, مل جائے تو لوگوں میں بانٹ دیتا. بولو نیا حیدر بھی نہیں کہہ رہا تھا آپ کو, حیدر حیدر. بھائی آپ جی, علی کو نہ ملے تو شکر کرتا ہے, مل جائے تو مخلوق خدا میں بانٹ دیتا ہے. جو نہ ملنے پر شکر کرے اسے علی کہتے ہیں. جس علی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا, وہ علی مصنف پر کہہ رہا ہے پروردگار ایک بیٹا دے دے. سرکار میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ جو آپ بولتے ہیں نا, خدا کی قسم آپ خوش ہو کر نعرہ لگایا کریں. پوری دنیا میں آپ ہی ایک قوم ہے جن کے پاس وہ نام ہے جن کے ناموں کا نعرہ لگ سکتا ہے. ارے آپ نعرہ نہیں لگا بھائی, میں جملہ کہہ رہا ہوں, پھر دل کھول کے نعرہ لگانا. پوری کائنات میں آپ ہی ایک قوم ہے جن کے پاس وہ امام موجود ہے جن کے نام کا نعرہ لگ سکتا ہے. لوگوں کے پاس نعرے لگانے والے بہت ہیں, نعرے والے نام نہیں ہیں. بھائی نعرے لگانے والے بہت ہیں, نعرے والے نام نہیں ہیں. ہمارے پاس اتنے نعرے نہیں ہیں, 12 امام موجود ہیں. دیکھیں میں نے وقت کو دیکھنا ہے اور آپ کی سماعتوں کو بھی دیکھنا ہے. علی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. وہ علی مصلی پر بیٹھ کر کہہ رہے پروردگار ایک بیٹا دے, جیسا میں کریم ویسا وہ کریم, جیسا میں سخی ویسا وہ سخی, جیسا میں وفادار ویسا وہ وفادار, اور جتنا میں مددگار ہوں محمد کا ویسا وہ مددگار ہو حسین کا. اب سامعین گرامی جملہ آپ کے بارے میں رہا ہوں, منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی, منصب نہیں مانگا. 4 مصرے والا 5 کی شان میں نتیجے کے طور پر علی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. منصب نہیں مانگا, کوئی شاہی نہیں مانگی, منصب نہیں مانگا, کوئی شاہی نہیں مانگی, خود مل گئی, مرضی الہی نہیں مانگی. چوتھا میں سے آپ کے حوالے اصغر حسنی صاحب آپ جملے بتا دیں گے, منصب نہیں مانگا, کوئی شاہی نہیں مانگی, خود مل گئی, مرضی الہی نہیں مانگی. لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے, حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی. آپ کو بھی حیدر کہنا تھا, علی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے, حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی. خدا کی قسم جو علم پر جا کر علی سے پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں.
میں نے مسلح پر لوگوں کو علی سے مانگتے دیکھا ہے، علم پر عباس کے علاوہ علی سے بھی مانگتے نہیں دیکھا۔ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں تو میرے وقت میں گنجائش ہے وہ تمام ہو گئی۔ کون عباس؟ بے دست دستگیر عباس۔ جملہ میں نے کہہ دیا فضائل کے بعد، بے دست دستگیر عباس، جو بغیر بازوؤں کے بے وارثوں کے بازو تھام رہے اسے عباس کہتے ہیں۔ یار الفاظوں کے خریدار جو ہے، جو بغیر، اچھا آپ جب لفظ عباس سنتے ہیں تو ساتھ میں ہی علمدار کا لفظ بھی آتا ہے نا۔ دیکھیں علمدار کا جب بھی آپ نام سنیں گے، میری مائیں بہنیں بھی جب نام سنتی ہیں فوراً علمدار کے لفظ کے سنتے ہی آپ کا ذہن ابوالفضل عباس کی طرف جاتا ہے، جبکہ علم علی نے بھی اٹھایا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو جگہ ہے نا، میرے جوان بھائی نور چہرے بیٹھے ہیں، اس سے میں دعا چاہوں گا، سرکار علم خود علی نے بھی اٹھایا ہے، حمزہ نے بھی اٹھایا ہے، جعفر طیار نے بھی اٹھایا ہے، لیکن آج اگر علمدار کہا جائے تو جعفر طیار کا نام ذہن میں نہیں آتا، ایسا ہی ہے، حمزہ کا نام ذہن میں نہیں آتا، خود مالک لواء الحمد علی کا نام بھی نہیں آتا۔ اگر سوال سمجھ گئے تو جواب میں لطف آئے گا۔ سرکار آج علم دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حمزہ نے بھی علم اٹھایا ہے، جعفر طیار نے بھی علم اٹھایا ہے، مالک لواء الحمد علی نے بھی علم اٹھایا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کس کی زمانے رسول اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج جب علمدار کا لفظ آتا ہے، آج جب علمدار کا لفظ کانوں میں پڑتا ہے، علی کا نام ذہن میں نہیں آتا، جعفر طیار کا نام ذہن میں نہیں آتا، حمزہ کا نام ذہن میں نہیں آتا۔ دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علماء کو سننے والے موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب حمزہ نے علم اٹھایا، علم کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ بھائی حمزہ نے علم اٹھایا، علم کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ جعفر طیار نے علم اٹھایا، علم کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ معاف کرنا، جب علی نے علم اٹھایا تب بھی مومن بھی تھے، علم کے نیچے منافق بھی تھے، لیکن جب سے عباس کے ہاتھوں میں علم آیا ہے، علم کے نیچے قرار آئے ہیں، قرار آئے ہیں۔ میری جان بات دراصل یہ ہے کہ میں الحمدللہ آج کی تیسری مجلس آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اتنا بتاتا ہوں، میں نے کراچی میں جہاں جہاں پڑھا ہے میں نے یہ جملہ کہا ہے، جب آپ علی کا نام لیا کریں نا، یہ سوچ کر نام لیا کریں کہ خود علی بھی سنتے ہیں۔ اگر اتنا آہستہ علی آپ کی قبر میں بولنے لگ گئے، یاد رکھیے گا، آپ نے نہیں ماننا، جملہ کہہ رہا ہوں، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو سجدے بول پڑتے ہیں۔ آخری مطلب، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو سجدے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ بہت اچھی عمدگی ہے سماعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر مجھ سے تھکاوٹ محسوس ہو تو میں مجھے ہوں۔ علم علی نے بھی اٹھایا ہے، علم حمزہ نے بھی اٹھایا ہے، لیکن جب علی نے علم اٹھایا، علم کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ اور ایک اور دلیل دوں، کیا وجہ ہے کہ علمدار کہا جاتا ہے تو عباس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علمدار کا لفظ سنتے ہی دیکھیں حمزہ نے بڑا اچھا علم اٹھایا، رسول اللہ نے روایتوں میں بڑی تعریف کی جناب حمزہ کی، جناب جعفر طیار کی، مالک لواء الحمد علی جس کے ہاتھ میں پرچم ہوگا محشر کے دن، اس کا نام سن کر بھی علمدار کا لفظ ذہن میں نہیں آتا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ علمدار کا نام آتا ہے اور عباس کا تصور ذہن میں آنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آخری جملہ ہوگا، میری محنت کا خیال کیجیے گا، اپنی زبان بچا کر گھر نہ لے جائیے گا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حمزہ نے بھی علم اٹھایا ہے، علم اوپر ہے، ہاتھ نیچے ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حمزہ نے علم اٹھایا، علم اوپر تھا، حمزہ کا ہاتھ نیچے تھا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، حمزہ نے علم اٹھایا، علم اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا۔ جعفر طیار نے علم اٹھایا، علم اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا۔ خود علی نے علم اٹھایا، علم اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا۔ جب سے عباس کے پنجے ولایت میں علم آیا، علم نیچے رہ گیا، غازی کا ہاتھ اوپر۔ میں جملہ سنے نا،
ہاتھوں سے علم اٹھائے اسے علی کہتے ہیں. علم جس کا ہاتھ اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں. یہ بجھتے چراغوں کا چراغ نہیں ہے. جملہ سن لیجیے گا. مجھے پتا ہے دامن میں جو گنجائش ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. جنگ صفین میں علی نے کہا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جا کر لڑے. اور ابن علی آواز دے کر کہتے ہیں بابا میں جا کر لڑتا ہوں ان سے جنگ جیت کر آتا ہوں. علی نے کہا بیٹا دیر کتنی لگے گی؟ بیٹا دیر کتنی لگے گی؟ کہا بابا سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر ہے, آپ مجھے اپنی تلوار اور گھوڑا دے دیں, میں جا کر لڑ کر آتا ہوں. 30,000 کا ساتھ لشکر دے دیں. سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر ہے. مغربین میں پیچھے مڑ کر دیکھیے اللہ سب کو واصل جہنم کر کے اگر نماز میں نظر نہ ہو اپنا بیٹا نہ کہنا. ہاں 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 بھائی جملہ سن لیجیے گا. علی نے سینے سے لگایا کہا 1.5 لاکھ کے لشکر سے مغرب تک لڑ کر واپس آ جانا بڑا کمال ہے, لیکن بیٹا مغرب میں بہت دیر ہے. تھک گیا ہے میرا مجمع میرا خیال سے. وحید بھائی آپ چاہیے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو مجمع میں دیکھ کے. جملہ سنیے گا. کہا بیٹا بڑا کمال ہے لیکن بیٹا مغرب میں بڑی دیر. علی نے آواز دے کر کہا بیٹا صرف لڑکے نہیں آنا, بتا کر آنا ہے. علی بڑا ہو یا چھوٹا علی علی ہوتا ہے, یزید چھوٹا ہو یا بڑا یزید یزید ہوتا ہے. بھائی تھوڑا ساتھ دے دیجیے گا, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تھکاوٹ مجھے بھی ہے لیکن علی کا ذکر حوصلہ دے رہا ہے. اتنے میں علی کا ایک اور بیٹا اور ابن علی آیا. اور ابن علی نے آ کر کہا بابا اس سے بھی جلدی چاہیے. کہا بیٹا اس سے بھی جلدی چاہیے. کہا بابا صرف تلوار اور لشکر دے دے. صرف تلوار اور لشکر دے دے. کہا بیٹا لے جاؤ دیر کتنی لگے گی؟ کہا بابا محمد بن حنفیہ نے مغرب تک کا کہا تھا 1.5 لاکھ کا لشکر ہے, آپ کی تلوار اور گھوڑا لے جاؤں گا. اگر 1.5 لاکھ کے لشکر سے لڑ کر ظہر آپ کے پیچھے نہ پڑو تو اپنا بیٹا نہ کہنا. ذکر العباس میں جا کر دیکھے گا. ایک جملہ آپ کے حوالے کرو. علی نے سینے سے لگایا کہا بیٹا 1.5 لاکھ کے لشکر سے ظہر تک لڑ کر واپس آ جانا یہ کمال علی کے بیٹے کا ہی ہے, لیکن بیٹا ظہر میں بڑی دیر ہے. اگر بات سن رکھی ہے تو خاموشی آپ پر واجب ہے. یہ جملہ میں نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک, اسلام آباد سے لے کر آزاد کشمیر تک, کشمیر سے لے کر مری تک اپنے فضائل نہیں پڑھا, ذکر کے فضائل پڑھا ہوں. یہ جا کر جملہ کہا ہے لیکن پھر بھی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب میں جیسے رسیہ میں پڑھ سکتا ہوں ویسا مجھے سماعتوں پر کوئی یقین ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ علی نے آواز دے کر کہا بیٹا بڑا کمال ہے 1.5 لاکھ کے لشکر سے لڑ کر زور تک آ جائے, لیکن بیٹا زور میں بڑا ٹائم. محمد بن حنفیہ کو بھیج دیا اور ابن علی کو بھیج دیا. اتنے میں علی نے پورے اپنے لشکر کی طرف دیکھا, آواز دے کر کہا ذرا عباس کو تو بلاؤ. یار آپ کیا سننے آئے ہیں, خدا کی قسم مجھے تو نہیں پتا. آواز دے کر کہا ذرا میرے عباس کو بلاؤ. ایک مرتبہ عباس قریب آئے, نگاہ انتخاب علی ابو الفضل بن عباس کے چہرے پر پڑی. کائنات کے شریف ترین قاضی کی نگاہیں علی کی نالین کا طواف کرنے لگی. علی نے آواز دے کر کہا قاضی تیرا کیا پلان ہے؟ یار بولیے گا عباس تیرا کیا پروگرام ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ اب جملہ عباس کا ہے. انجمن غمخواران عباس کے ایک ایک ماہمی کو یہ جملہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. عباس تیرا کیا خیال ہے؟ عباس نے آواز دے کر کہا بابا اگر آپ کا حکم ہو تو نہ آپ کا گھوڑا چاہیے, نہ آپ کا لشکر چاہیے, نہ آپ کا گھوڑا چاہیے, نہ آپ کا لشکر چاہیے, نہ آپ کی فوج چاہیے. علی نے آواز دے کر کہا بیٹا پھر کیا چاہیے؟ کہا بابا آپ کا حکم چاہیے, حسین کی مرضی چاہیے. کہاں سے نہ وہ جملے جان کے قلوب میں اتر جائیں. کہا بابا آپ کا حکم چاہیے, حسین کی مرضی چاہیے. اب جملہ سنیے گا. علی نے کہا بیٹا دیر کتنی لگے؟ یار یہ جملہ اللہ مجھے طاقت دے گا, وہ جملہ نبی تمہارے حوالے کرو. کہا بیٹا دیر کتنی لگے گی؟ عباس نے کہا بابا صرف 1.5 لاکھ کا لشکر ہے. بھائی مبارکہ ہے, زبان حال کا جملہ ہے. کہا بابا صرف 1.5 لاکھ کا لشکر ہے, میں میمنہ سے نکلوں گا میسرہ سے نظر آؤں گا, میمنہ سے نکلوں گا میسرہ سے نظر آؤں گا. قلب لشکر کا کلیجہ کاٹتے ہوئے, قلب لشکر کا کلیجہ کاٹتے ہوئے قاضی تیرے پہلے دشمن کو توجہ قاضی تیرے پہلے دشمن کو مار کر 1.5 لاکھ میں کی گردن پر پہنچے گا. آواز میں کر علی نے کہا اب
کے سلامت رہیں. مجھے لطف آیا ہے آپ کی سماعتوں کا. جب غازی 1.5 لاکھ کی گردن پر پہنچے، اگر اتنے میں پہلے دشمن کی گردن زمین پر گر جائے، زبان حال کا جملہ ہے، مبالغے کا جملہ ہے، اور اسی عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے. عباس کا سر نیزے پہ نہیں ہے ذرا. عباس کا سر نیزے پر کیسے رہ جائے؟ عباس کو زینب کا کھلا سر نظر آ جاتا ہے. اجرکم علی الحسین. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مسعود میں کربلا. عزادارو آج جنازہ اٹھے گا. فضائل آپ اپنی مرضی سے سنا کریں، جس کا دل چاہا کرے وہ رو لیا کرے، لیکن عزادارو جب مسائل کا وقت آئے نا، بس اتنا خیال رکھا کرو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی مجلس میں آ جاتی ہے. آوازیں بلند رکھنا. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. میں جانتا ہوں تم پہلی محرم سے آج 27 سفر ہو گئی ہے روتے آئے ہو. کتنا رو سکتے ہو، کتنا رو لو گے عزادارو. تم انسان ہو نا، سجاد تو نہیں ہو. وہ سجاد کا جس کا حوصلہ تھا، جو کبھی بازاروں میں گریا کرتا تھا، کبھی درباروں میں گریا کرتا تھا، کسی کسائی کو جانور ذبح کرتے دیکھتا تھا، آواز دے کر کہتا تھا سلام ہو اس غریب پر جسے رلا رلا کے ذبح کیا. اجروں کو میرا سالہ. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. بس عزادارو کائنات کا مظلوم جنازہ اٹھے گا. کاش میں پڑھ سکوں. مجھے حکم ملا ہے کہ اس جنازے کا ذکر کروں جو قبرستان سے واپس آ گیا ہے. کاش میرے سامنے کوئی یہ جملہ پڑھتا میں تمہیں بتاتا کہ حسن رویا کیسے جاتا. عزادارو صرف امیر لوگ دنیا سے نہیں جاتے، غریب بھی جاتے ہیں، مسکین بھی جاتے ہیں. غریب سے غریب بھی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے نا، وہ واپس گھر نہیں آتا. عزادارو جب حسن کی بہنیں رو رو کر تھک گئی نا، ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا؟ ایک جنازہ ہے جس پر تیر لگے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے. عزادارو علی کی بیٹی آواز دے کر کہتی تھی حسن ابھی تو تجھے کفن دے کے بھیجا. کرو میں تو تمہارا مولا دیا قبول کرے. کسی غم میں نہ رلائے. ایک جملہ کہتا ہوں، شاید تمہارے آنکھوں کے آنسو برسنے کو بتاب ہو. کربلا کی مصیبت سنتے آئے ہو نا پہلی محرم سے. عزادارو تلوار کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. تلوار کی تکلیف سے زیادہ تکلیف برچھی کی ہوتی ہے. برچھی کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. جسے رونا نہ آئے نا وہ سر کو جھکا کے زہرا سے کچھ مانگے نہ مانگے آنسوؤں کی خیرات ضرور مانگے. تلوار سے زیادہ تکلیف برچھی کی ہوتی ہے. برچھی سے زیادہ تکلیف نیزے کی ہوتی ہے. نیزے سے زیادہ تکلیف گرز کی ہوتی ہے. اب ماتم کر کے جملہ سننا. تلوار سے زیادہ تکلیف، نیزے سے زیادہ تکلیف، تیر سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کسی جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو تماچا مارا جائے. عزادارو ماں کو تماچا مارا جائے تیر سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب یہ سن کر ماتم کرنا، حسن کے سامنے لوگ زہرا کو مار رہے تھے. حسن کبھی اس دیوار سے ٹکراتا تھا، کبھی اس دیوار سے. اما میں تجھے بچانا. کرو بات جس کے قسم میں ماتم جائے تھے. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مسعود مجھے. اجرکم علی الصحابہ. آج تابوت برآمد ہوگا. مولا مجھے ہمت دے. 2 جملے جب تک میں نہ کہوں تو تابوت برآمد نہیں ہوگا. بس 2 جملے کہنے. سنو کیسا ڈالو. روم کے بادشاہ کو خط لکھا گیا، جو رونے آئے ہو، روم کے بادشاہ کو خط لکھا گیا کہ ہمیں مدینے میں زہر الہی پہنچا دے. جو سن لے اور سمجھ لے اس پر واجب ہے کہ ایک مرتبہ ہائے حسین ضرور کہے، ہائے حسن ضرور کہے. عزادارو کہا ہمیں روم سے زہر الہی بھیج دے. عزادارو جب خط پہنچا، سنو کہ خط کا جواب کیا آیا. آواز دے کر کہا تو جو زہر الہی منگوا رہا ہے کیا بہت سارے جانوروں کو ایک ساتھ مارنا ہے؟ کاش میں پڑھ دیتا، کاش تم سن لیتے. انجمن غمخانہ نے عباس کے حوالے میرے جملہ کر لیا ہے. آگے بتاؤ کیا کافی جانوروں کو ایک ساتھ مارنا ہے؟ عزادارو یہ زہر انسانوں کو نہیں دیا جاتا تھا، بڑے بڑے گھوڑوں کو مارنے کے لیے، بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے. یہی وجہ
सुनना, जोधा ने एक कतरा नहीं डाला, अज़ादारों पूरी बोतल अज़ादारों जोधा ने जहर में बुझाई हुई दूध के प्याले में डाल कर दी। सुनोगे, एक मरतबा जहर प्याले में आया, हसन ने जहर को देखा। सुनोगे क्या जुमला कहा? एक अजीब जुमला कहा हाय ज़हरा, तुम्हारे मजहब में मातम जायज़ है, अज़ादारों तुम्हें रोना आए ना, अपनी किसी मुसीबत को याद करके रो लेना, लेकिन जुमला क़यामत का है। अज़ादारों जुमला आपके हवाले करो, अज़ादारों सुनोगे, एक मरतबा जोधा ने जहर डाल दिया, एक मरतबा इमाम ने पहला घूंट जो पिया ना, एक मरतबा इमाम का रंग बदलने लगा, इमाम के चेहरे का रंग तब्दील होने लगा। अज़ादारों एक मरतबा इमाम के होंठ नीले होने लगे। जोधा ने कहा मौला एक और घूंट पी लो, मौला एक और घूंट पी लो। हसन ने आवाज देकर कहा जो तू चाहती थी वो एक घूंट से हो गया है। जब से मैंने पहला घूंट भरा है, मेरी मां सहारा ने बाल खोल दिए, मेरा मुंह पर मातम करता है, कहता है हाय मेरे अमीर हजरत का जनाजा। जिसके मजहब में मातम जायज़ है बस वो जुमला सुने। आज रुको मेरा सहारा, बस मैं इशारा करूंगा। अज़ादारों हसन को लाया गया, मेरा मौला हसन एक मरतबा बिस्तर पर लेटा हुआ है, अचानक जहर का असर बढ़ा। जो समझ रहे हो ना ज़ादारों, शायद जुमला काफी हो, चूंकि जहर का असर बढ़ा, हसन मौला को खून की उल्टियां आना शुरू हो गई, अज़ादारों कै आना शुरू हो गई। अब जो कै आई ना, अज़ादारों से खून नहीं आया, हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे। जो अली का शिया है, मातम करना जानता है, अब जो कलेजे के टुकड़े तश्त में गिरे, हसन ने कहा जल्दी इस तश्त को ज़ैनब से छुपाओ, कहीं ज़ैनब मेरे जिगर के टुकड़े ना देखे। मैं कहूँगा हसन मौला आज तो आपके जिगर के टुकड़े ज़ैनब को ना दिखे, ये घबरा रहे हैं। क्या खबर होगी जब आशूर में 70 कदम पर ज़ैनब होगी, शिमर के हाथ में खंजर, तेरी नमाज ज़ैनब ने चकिया। अजय तुम्हें ज़्यादा क्रिया करो, मौला तुम्हारा क्रिया कबूल करे। बस आखिरी जुमला, ताबूत उठ गया है, एक जुमला सुनना, बस ये कोशिश करना जनाजा उठेगा और जनाजे वाले घर में कहा नहीं जाता तुमने कितना गिरिया करना है, तुमने कितना गिरिया करना है। जिसका जितना ताल्लुक होता है वो उतना गिरिया करता है। लेकिन अज़ादारों जब जनाजे पर लोग रो रहे होते हैं ना, कोई ऐसे रो रहा होता है, लोग पूछते हैं ये मरने वाले का क्या लगता था, ये मरने वाले का क्या लगता था। आज हसन को इतना गिरिया करो, सकीना हुसैन से पूछे ये अज़ादार हसन का क्या लगता। आवाज़ बुलंद करना, जिससे रोना आए हाय हसन जरूर कहे, हाय हसन करके ताबूत उठाना। बस अज़ादारों हौसला, बस अज़ादारों एक तरफ से ताबूत हुसैन ने उठा लिया और अज़ादारों आज भी हुसैन इस ताबूत के साथ आएगा। और सुनोगे अज़ादारों, इस ताबूत को बगैर बाजुओं वाला बास भी गल्ला देगा, बगैर बाजुओं के अब्बास इस ताबूत के साथ आएगा। बस अज़ादारों एक मरतबा बहन ने कफन दे दिया, कफन मिल गया, हसन का ताबूत उठा, अज़ादारों बगी के करीब से गुजरा। अज़ादारों हुसैन ने आवाज देकर कहा हसन को मेरे नाना के साथ दफन करना है। अज़ादारों जब देखा ना कि नाना के करीब जनाजा लाया जा रहा है, इतने में कुछ मलूकों ने आवाज देकर कहा हम हसन को रसूल के करीब दफन होने नहीं देंगे। हुसैन ने हाथों को बांध कर कहा तू हसन को नाना के साथ दफन होने दे। हुसैन इसके बाद मदीना छोड़ देगा, अपनी बहनों को लेकर चला जाएगा। अब जो मातम करने आए हो, जब हुसैन ने कहा हसन को दफन होने दे, अज़ादारों मलूकों ने तीरों को कमान में जोड़ा, हसन के जनाजे का निशाना करबला की जमीन में ज़लज़ला आया। मदीने में बीबी कहती थी आया मेरे हसन का कसूर, अजू कबरल्ला। बस अज़ादारों जनाजा तीरों पे लगा, अजू कबरल्ला। अज़ादारों पैमस्त होने की देर थी। जुमला सुनोगे अज़ादारों, हुसैन का जनाजा तीरों पर था, हसन के जनाजे पर तीर थे। तुमने जुमला सुन रखा है ना अज़ादारों, कायनात का वो वाहिद जनाजा है
جو دفن ہونے گیا تھا پھر ایک مرتبہ گھر آیا. عزادارو زینب نے دور سے حسن کا جنازہ آتے دیکھا. عزادارو اب جنازہ رونے آئے تو باتم کرنا. عزادارو جنازہ زینب کے سامنے رکھا گیا. زینب ایک ایک تیر بھی نکالتی جاتی ہے, کہتی بھی جاتی ہے حسن تو میرا امیر بھائی تھا, حسن تو میرا امیر بھائی تھا, جس کے امیر بھائی کے لاشے کا یہ حال آئے کربلا میں حسین کے لاشے پر دائیں کے گھوڑے بائیں بائیں کے. آخری جملہ دکھا کرنا, آوازیں بلند رکھنا. عزادارو ایک مرتبہ زینب ایک ایک تیر نکالتی بھی جاتی ہے, کہتی بھی جاتی ہے یہ میرا امیر حسن ہے, یہ میرا امیر حسن ہے, یہ میرا امیر حسن ہے. بس عزادارو تم جانو اور تمہارا گریہ جانے. غلام بخشارہ نے اپنی کتاب میں لکھا جب زینب تیر نکال کر تھک گئی, علی کی بیٹی نے کہا میرے گھر میں جتنے سفید